حویلی کے صحن میں جلتے شعلوں کی زد میں روشنی چھت پر رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اندر سحرش کامران کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر آنکھوں میں ایک خوفناک جنگ جاری تھی۔ سامنے کھڑا معیز خان زادہ، جس کے چہرے پر سختی اور غرور کی گہری لکیریں تھیں، اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا جس کا رخ فرش کی طرف تھا، مگر سحرش جانتی تھی کہ یہ ہتھیار کسی بھی لمحے اس کے نصیب کا فیصلہ کر سکتا ہے، قبول ہے یا نہیں۔ مولوی صاحب کی لرزتی آواز حویلی کے وسیع ہال میں گونجی۔ سحرش کی نظریں اٹھیں اور سامنے بیٹھے معیز خان زادہ سے جا ٹکرائیں، جو اپنی مخصوص بے رحمانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ بولی نہیں یہ، معیز نے سرد آواز میں کہا اور اپنا پستول نکال کر ہوا میں لہرایا۔ سحرش نے سختی سے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں بغاوت کی چنگاری چل رہی تھی، مگر حالات نے اسے جکڑ لیا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اس کی کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ معیز کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا۔ ایک لمحے میں اس نے اس پستول کا رخ سحرش کے بازو کی طرف کیا اور ٹھاک کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ سحرش چیخنے لگی، اس کا بازو درد سے سن ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ معیز نے نہایت سکون سے اس کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ مجھے انکار پسند نہیں سحرش کامران، میں تمہیں بار بار موقع نہیں دوں گا۔ یہ ظلم ہے، سحرش نے آنکھوں میں نفرت لیے کہا۔ ظلم؟ یہ ظلم نہیں، محبت کا پہلا سبق ہے، معیز نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا۔ حویلی میں بیٹھے تمام لوگ دم بخود تھے۔ مولوی صاحب نے کپ کپاتے ہوئے نکاح کے الفاظ دہرائے، قبول ہے یا نہیں؟ سحرش کی سانسیں اٹکنے لگیں، بازو کی تکلیف، حویلی کا جبر، معیز کی بے رحمی، سب اسے دبوچ رہے تھے۔ اسے اپنی ہار صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ نگاہیں نیچے جھکا کر وہ کانپتے لبوں سے بولی، قبول ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی معیز خان زادہ کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی بھاری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس نے جنگ جیت لی ہو۔ اب کھیل شروع ہوگا۔ سحرش کو ایک لمبے سنہری دوپٹے میں لپیٹ دیا گیا اور اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھما دیا گیا، جو اس کی بغاوت کی ہار کا اعلان تھا۔ معیز نے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب تم میری ہو اور یاد رکھنا میں تمہیں توڑ کر اپنے مطابق بناؤں گا۔ سحرش نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی معیز خان زادہ۔ معیز نے ہنکارا بھرا، یہی تو دیکھنا ہے، کتنے دن لگتے ہیں تمہیں جھکنے میں۔ رات تاریک ہو چکی تھی اور ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، مگر سحرش کے دل میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ حویلی کی دیواریں اس کے لیے کسی زندان سے کم نہیں تھی، جہاں روشنی تو آتی تھی مگر آزادی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ معیز خان زادہ نے اسے نکاح کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ یہ وہی حویلی تھی جہاں صدیوں سے طاقتور مردوں کے فیصلے عورتوں کی زندگیوں کا تعین کرتے تھے۔ یہاں عورت کی حیثیت حکم بجا لانے سے زیادہ کچھ نہیں تھی، مگر سحرش کامران وہ پہلی عورت تھی جس نے یہ قید قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ قید ختم نہیں ہوگی سحرش نے پوری طاقت سے دروازہ دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ بھاری لوہے کی زنجیروں سے بنا تھا۔ اس نے کھڑکی کی طرف بھاگ کر باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر نیچے کھڑے پہرے دار اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں کبھی تمہیں قبول نہیں کروں گی معیز، سحرش نے غصے سے دروازے پر مکہ مارا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور معیز خان زادہ اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی مخصوص شفقانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سحرش کی بے بسی کا مزہ لے رہا ہو۔ قبول نہیں کرو گی؟ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور یہ نکاح میری مرضی سے ہوا ہے، اب تمہیں قبول کرنا ہی ہوگا۔ سحرش نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ معیز نے ایک طنزیہ ہنسی، یہ فیصلہ تمہیں کرنے کا حق نہیں ہے۔ بیوی یہ لفظ سنتے ہی سحرش کی آنکھوں میں آگ جل اٹھی۔ تم مجھے بیوی کہنے کے لائق نہیں ہو، تم صرف ایک ظالم ہو جو اپنے غرور میں دوسروں کی زندگی برباد کرنے کو حق سمجھتا ہے۔ معیز نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات پر غور کیا، پھر مسکرا کر بولا، ہاں میں ظالم ہوں اور میں غرور بھی کرتا ہوں، مگر یاد رکھنا میں وہ مرد ہوں جس کے سامنے اب تک کوئی عورت نہیں ٹھہری۔ سحرش نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ قید ختم کرو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ معیز نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی، یہ قید ختم نہیں ہوگی، مگر تب جب تم خود کہو گی کہ تمہیں یہاں رہنا ہے۔ قید یا آزمائش؟ سحرش نے ہر ممکن طریقے سے فرار ہونے کی کوشش کی،
وہ ایک دن انتظار کرتی رہی کہ شاید کوئی دروازہ کھلا ملے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دوسری رات وہ چھپ کر باہر نکلنے کی کوشش میں تھی کہ اچانک معیز نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو سحرش؟ سحرش چونک گئی مگر ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں تم سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ معیز نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کر لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ میں نے کہا تھا تمہیں فرار ہونے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سحرش نے اپنی پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر وہ مضبوطی سے اس پر گرفت جمائے ہوئے تھا۔ میں کبھی تمہاری نہیں بنوں گی، وہ چیخ کر بولی۔ معیز نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں تمہیں اپنی نفرت برقرار رکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ پھر اس نے ایک خادم کو بلایا، اسے حویلی کے اندرونی کمرے میں بند کر دو، اب اس کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ سحرش کی آنکھوں میں بے بسی تھی مگر وہ جانتی تھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ حویلی کے صحن میں چمکدار فانوس کی روشنی پھیل رہی تھی اور گہری رات میں ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ ماحول پر عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ مگر سحرش کے لیے یہ سب کچھ ایک تاریک خواب سے کم نہ تھا۔ یہاں وقت کا ہر لمحہ ایک نئی آزمائش بن کر اس پر گرتا تھا۔ اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی مگر معیز خانزادہ کی بے رحمی نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ قید میں تھی، ہر طرف پہرے دار موجود تھے اور معیز کا غرور ہر روز اس کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ مگر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ معیز کا کھیل سحرش نے آج پہلی بار دیکھا کہ حویلی میں جشن کا سما تھا۔ موسیقی کی دھنیں ہال میں گونج رہی تھیں۔ نوکرانیوں کی باتوں سے اسے پتہ چلا کہ معیز خانزادہ مہمانوں کے لیے خاص دعوت کا اہتمام کر رہا ہے۔ مگر یہ دعوت صرف مہمانوں کے لیے نہیں تھی، یہ ایک کھیل تھا، معیز خانزادہ کا نیا کھیل۔ تم مجھے بھول جاؤ سحرش۔ سحرش نے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی مگر جب وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے کے منظر پر نظر ڈالتی تو اس کی آنکھوں میں بے ساختہ غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی تھیں۔ معیز خانزادہ صحن میں کھڑا تھا اور اس کے ساتھ چند خوبصورت لڑکیاں ہنس رہی تھیں۔ سحرش کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہا؟ وہ خود سے سرگوشی کرتی ہے مگر اندر کی آگ اس کی برداشت ختم کر رہی تھی۔ معیز ایک خوبصورت دوپٹے میں ملبوس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور وہ آہستہ سے اس کے کان میں کچھ سرگوشی کر رہا تھا۔ سحرش کا دل چاہا کہ وہ نیچے جا کر اس کا گریبان پکڑ لے۔ یہ مرد، یہ شخص مجھے زبردستی نکاح میں باندھ کر خود کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ معیز نے اچانک اوپر دیکھا اور اس کی نظریں سیدھی سحرش سے جا ٹکرائیں۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں جلا رہا ہوں سحرش؟ یہ سوال اس نے زبان سے نہیں کہا مگر اس کے چہرے پر لکھی مسکراہٹ نے واضح کر دیا کہ یہ سب کچھ اسی کے لیے تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سحرش نے بھی دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تمہاری نفرت میں بھی میں ہی ہوں، سحرش کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ نوکرانیوں نے حیرت سے اسے دیکھا مگر وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر صحن میں جا پہنچی۔ معیز خانزادہ، سحرش کی سخت آواز پر پورا ہجوم خاموش ہو گیا۔ معیز جو ایک لڑکی کے ساتھ بے حد آرام دہ انداز میں کھڑا تھا ایسے سے مسکراتے ہوئے مڑا۔ ہاں سحرش؟ سحرش نے تیز قدموں سے اس کے قریب آئی اور سخت لہجے میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ معیز نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر مزے سے کاندھے اچکائے۔ کیا مطلب؟ سحرش کے غصے کی انتہا ہو چکی تھی۔ مجھے قید کر کے رکھا ہے، زبردستی نکاح کیا اور خود دوسری عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا منافقت ہے؟ معیز نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی پھر دھیرے سے کہا، یہ منافقت نہیں، حقیقت ہے۔ میں تمہارے نکاح میں ہوں مگر تمہاری محبت میں نہیں۔ یہ جملہ سحرش کے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ معیز آگے بڑھا اور آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، تم نفرت کرتی ہو نا مجھ سے، تو بس میری محبت کے قابل بھی نہیں ہو سحرش کامران۔ سحرش کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو دیکھ معیز نے مزید زہر گھولا۔ تمہیں جلانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اس نفرت میں بھی تم صرف میرے بارے میں سوچتی ہو۔ سحرش کی سانس اٹک گئی۔ تمہیں نفرت میں بھی بس میں ہی نظر آتا ہوں۔ یہ جنگ ابھی باقی ہے۔ سحرش نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی مگر آج وہ ہار گئی تھی۔ معیز نے اسے نیچا دکھا دیا تھا۔ وہ پلٹی اپنے آنسو چھپانے کے لیے
دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی، مگر آج کی رات اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اب یہ جنگ میں جیتوں گی موئز خان زادہ، یہ محبت نہیں، یہ نفرت بھی نہیں، یہ ایک جنگ ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر سحرش کے دل میں بھڑکنے والی آگ مزید تیز ہو رہی تھی۔ موئز خان زادہ کی بے رحمی، اس کا غرور اور اس کی عزت، سب کچھ اسے دیوار سے لگا رہا تھا۔ یہ نکاح اس کے لیے قید تھا اور وہ ہر قیمت پر اس قید سے نکلنا چاہتی تھی، مگر آج کی رات صرف اس کے لیے نہیں تھی بلکہ موئز کے لیے بھی ایک امتحان ثابت ہونے والی تھی۔ تمہاری جنگ غلط شخص سے ہے سحرش۔ یہ جملہ سحرش نے پہلی بار اس وقت سنا جب وہ تنہائی میں بیٹھی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے بینا کھڑی تھی، اس کی وہ دوست جسے وہ برسوں سے جانتی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں سحرش۔ سحرش نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسی مدد؟ بینا قریب آئی اور دھیرے سے بولی، موئز خان زادہ تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گا سحرش۔ اگر تم واقعی اس قید سے نکلنا چاہتی ہو تو تمہیں کسی کا مضبوط سہارا چاہیے، اور وہ سہارا کون دے گا مجھے؟ سحرش نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ بینا نے مسکرا کر نظریں جھکائیں اور پھر آہستہ سے بولی، فراز۔ سحرش کا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ فراز خان؟ موئز کا چچا زاد بھائی؟ وہ کیوں میری مدد کرے گا؟ بینا نے ہلکی سی ہنسی کیونکہ وہ بھی موئز سے نفرت کرتا ہے۔ یہ جملہ سحرش کے کانوں میں گونجنے لگا۔ فراز خان، وہ شخص جسے ہمیشہ موئز کے سائے میں رہنا پڑا، کیا وہ واقعی اس کی مدد کرے گا؟ سحرش کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بینا کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں آزادی کی خواہش اسے بے چین کر رہی تھی۔ اسی رات وہ حویلی کے پیچھے بنے باغ میں گئی جہاں فراز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فراز خان ایک مضبوط اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک رہتی تھی، انتقام کی چمک۔ تم نے مجھ سے ملنے کے لیے ہاں کہتی سحرش؟ وہ مسکرایا۔ سحرش نے سخت لہجے میں کہا، مجھے اپنی مدد کے بدلے کیا چاہیے؟ یہ سیدھے طریقے سے بتا۔ فراز نے آگے بڑھ کر ایک درخت سے ٹیک لگائی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بس اتنا کہو کہ تم موئز سے آزادی چاہتی ہو، پھر میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ اور اس کے بدلے تمہیں کیا چاہیے؟ سحرش نے تیز نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ فراز نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، بس تمہارا ساتھ۔ میں چاہتا ہوں تم موئز کے خلاف کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں اسے برباد کر سکوں۔ یہ جملہ سنتے ہی سحرش کے اندر کی بغاوت مزید بھڑک اٹھی تھی۔ اگر مجھے آزادی مل سکتی ہے تو میں ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں۔ بس پھر تیار رہو کیونکہ کل رات ہم یہاں سے نکلیں گے۔ موئز کی گرفت رات مزید گہری ہو گئی۔ سحرش نے پہلی بار محسوس کیا شاید اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عین اس لمحے جب وہ باغ میں کھڑی فراز سے منصوبہ طے کر رہی تھی، ایک تیز قدموں کی آواز آئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سحرش کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آہستہ سے پیچھے مڑی۔ وہاں موئز خان زادہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں خطرناک طوفان چھپا تھا۔ فراز فوراً سنبھل گیا۔ ہم بس بات کر رہے تھے بھائی۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں فراز، تم میری بیوی سے کیا بات کر رہے تھے؟ یہ جملہ سن کر سحرش کا غصہ بھڑک اٹھا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں موئز، اور تمہیں مجھ پر حق جتانے کا کوئی اختیار نہیں۔ موئز نے آہستہ قدموں سے آگے بڑھ کر کہا۔ سحرش کے بالوں کو انگلیوں میں جکڑ کر مزید قریب کیا۔ یہ نکاح زبردستی کا تھا سحرش، مگر میں تمہیں بھاگنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چھوڑو مجھے، سحرش نے مٹھی بھینچ لی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اگر تم اس نکاح کو قبول کر لو، موئز نے سخت لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں، سحرش نے نفرت سے کہا۔ تو پھر تیار رہو کیونکہ اب میں تمہیں تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ تمہارے دل سے جھکاؤں گا۔ موئز نے فراز پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اور تم اپنی حد میں رہو ورنہ میں تمہیں وہ کر دوں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ اب مزید شدت اختیار کر چکی تھی۔ میں اسے اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک یہ میرے عشق میں پاگل نہ ہو جائے۔ موئز خان زادہ حویلی کے دالان میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تازہ تھا جب اس نے سحرش کو باغ میں فراز کے ساتھ پایا۔ یہ لڑکی سمجھتی ہے کہ میں ہار مان جاؤں گا، وہ دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ میں نے اس سے نکاح زبردستی کیا تھا مگر اب یہ میرے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ اس نے سامنے کھڑے غلاموں کو ایک نظر دیکھا،
پھر سخت لہجے میں کہا، اسے کل سے مزید سخت پہرے میں رکھا جائے۔ میں چاہتا ہوں وہ میرے بغیر ایک لمحہ بھی چین سے نہ گزار سکے۔ سہرش نے غصے سے کھڑکی کے پٹ بند کیے۔ یہ مرد میری زندگی کو جہنم بنا چکا ہے، مگر کیوں دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو نفرت کے ساتھ کوئی اور جذبہ بھی جاگنے لگتا ہے؟ اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ یہ نفرت ہے، محبت نہیں۔ میں کبھی اس مرد کے سامنے نہیں جھکوں گی، مگر جتنا وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتی اتنا ہی اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری صبح حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سہرش نے محسوس کیا کہ آج معیز خان زیادہ نظر نہیں آ رہا، شاید کسی کام سے باہر گیا ہوگا۔ وہ دل میں سوچ کر خود کو تسلی دینے لگی، مگر جیسے جیسے دن گزرتا گیا اس کا اضطراب بھی بڑھتا گیا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اسی لمحے بینا اندر داخل ہوئی۔ سہرش، کیا تمہیں معلوم ہے معیز خانزادہ آج شہر گیا ہے؟ وہ کسی کام سے کافی دیر باہر رہے گا۔ سہرش نے فوراً چونک کر بینا کو دیکھا، مگر پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ تو کیا ہوا؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بینا نے ہلکی سی ہنسی۔ واقعی؟ تو پھر تم اتنی بے چین کیوں لگ رہی ہو؟ سہرش نے گھبرا کر جواب دیا، میں بے چین نہیں ہوں، مگر حقیقت اس کے چہرے پر لکھی تھی۔ دن گزرتا گیا مگر معیز واپس نہیں آیا۔ سہرش ہر لمحہ اپنی بے چینی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ خود کو بار بار یہی کہتی رہی، مگر شام ہوتے ہی وہ خود ہی اس کی راہ دیکھنے لگی۔ کیا واقعی وہ واپس نہیں آیا؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا مگر معیز کی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات ہونے کو آئی مگر معیز کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سہرش کے اندر کا اضطراب اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میں اس کے انتظار میں دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوں؟ اسی لمحے دروازہ کھلا اور معیز خانزادہ اندر داخل ہوا۔ سہرش کی سانس اٹک گئی۔ وہ سخت تاثرات کے ساتھ اندر آیا۔ لمبے بوٹوں کی آواز حویلی میں گونج رہی تھی۔ کیا تم نے مجھے مس کیا سہرش؟ یہ جملہ سن کر سہرش نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ معیز نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے اٹھایا۔ جھوٹ مت بولو سہرش، تم نے میرے بغیر ایک دن گزارا اور تمہارے چہرے پر صاف نظر آ رہا ہے کہ تمہیں فرق پڑا ہے۔ سہرش نے غصے سے جھٹک کر اس کا ہاتھ ہٹایا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ معیز نے زہریلی مسکراہٹ سے سر ہلایا۔ ابھی نہیں مگر بہت جلد تمہیں احساس ہو جائے گا۔ تمہاری نفرت تمہاری محبت میں بدلنے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سہرش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ نفرت نہیں، یہ شاید یہ کچھ اور ہے۔ آج کی رات کچھ الگ تھی۔ یہ رات کسی طوفان کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ سہرش، جو کل تک خود کو اس نکاح کی قید میں سمجھتی تھی، آج خود کو ایک نئی کشمکش میں گرفتار پا رہی تھی۔ کیا واقعی فراز اور بینا میرے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ یہ سوال اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا، اور دوسری طرف معیز خانزادہ کو پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ اگر کسی نے سہرش کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سازش کا آغاز۔ معیز خانزادہ تمہارا دشمن ہے سہرش، یہ جملہ بینا نے آہستہ سے کہا جب وہ سہرش کے کمرے میں آئی۔ کیا مطلب؟ سہرش نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بینا نے چالاکی سے کہا، تم سمجھتی ہو کہ معیز نے تم سے نکاح صرف اپنی ضد میں کیا، مگر اصل بات کچھ اور ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہیں صرف اپنی جیت کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں اس حویلی میں قید رکھے گا اور کبھی تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ سہرش نے بینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو یا فراز خان؟ بینا تھوڑا گھبرا گئی مگر فوراً خود کو سنبھال کر بولی، فراز خان تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہے سہرش، وہ چاہتا ہے کہ تم یہاں سے بچ جاؤ۔ سہرش نے سخت لہجے میں کہا، فراز کو میرا اتنا خیال کب سے آنے لگا؟ جب اسے احساس ہوا کہ معیز تمہاری زندگی برباد کر رہا ہے، بینا نے جلدی سے کہا، مگر سہرش کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا۔ یہ سب کچھ غلط لگ رہا ہے۔ فراز اور بینا دونوں کچھ چھپا رہے ہیں۔ تم نے میرے خلاف سازش کی فراز؟ معیز کی آواز میں وہی خطرناک گھن گرج تھی جو اس کے دشمنوں کے لیے ہمیشہ موت کا پیغام بنتی تھی۔ فراز، جو کل تک خود کو معیز کے برابر سمجھتا تھا، آج پہلی بار خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے بھائی، غلط فہمی۔
تم نے میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ یہ کہتے ہی موئز نے فراز کا گریبان پکڑ لیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ جو میرے خلاف گیا وہ زندہ نہیں بچے گا، فراز نے بے بسی سے کہا۔ موئز، مجھے ایک بار سننے کا موقع تو دو۔ مگر موئز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تم جانتے ہو فراز، میں دشمنوں کو جیتتا نہیں چھوڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے فراز کو دھمکایا اور بینا کی طرف دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اور تم نے بھی سحرش کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کی؟ بینا نے جلدی سے کہا۔ موئز بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب فراز کی چال تھی۔ جھوٹ مت بولو، موئز نے دھاڑ کر کہا۔ تم دونوں میرے خلاف کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یاد رکھو میں ہمیشہ اپنی جنگ خود جیتتا ہوں۔ سحرش خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی فراز اور بینا مجھے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے موئز کی طرف دیکھا جو اپنے غصے میں تپ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا۔ موئز نے میرے لیے یہ سب کیا، یہ سوال اس کے دل میں گونج رہا تھا جب موئز نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ اب تمہیں یقین آیا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں سحرش؟ سحرش نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں نہیں جانتی کہ سچ کیا ہے، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ تم نے میری حفاظت کی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب سحرش نے موئز پر بھروسہ کیا، اور موئز نے دل ہی دل میں سوچا یہ محبت کا پہلا وار ہے سحرش، آگے دیکھنا تم صرف میری بنو گی۔ آج سحرش کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دل بے قابو ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ سحرش آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ صرف ایک کمزوری ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ مگر وہ جتنا خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی اتنا ہی دل بے چین ہونے لگا۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو کیوں؟ جب وہ نظر نہیں آتا تو دل میں خلا سا محسوس ہوتا ہے، کیوں جب وہ قریب آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں؟ یہ نفرت ہے، بس نفرت۔ مگر آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے نے سچائی عیاں کر دی۔ یہ نفرت نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے سحرش؟ دوسری طرف موئز خانزادہ آج خود بھی کچھ عجیب محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک مضبوط اور بے رحم شخص تھا جسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مگر سحرش کے رویے نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ یہ لڑکی، یہ مجھے کیوں پاگل کر رہی ہے؟ مجھے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، مگر پھر کیوں؟ جب وہ مجھے نظر انداز کرتی ہے تو اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ میں نے اس سے نفرت کی تھی، میں نے اسے جھکانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اب یہ نفرت محبت میں کیوں بدل رہی ہے؟ یہ محبت نہیں، یہ محض ایک ضد ہے۔ موئز نے خود کو تسلی دی مگر دل نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا۔ پہلا لمس جو سب کچھ بدل دے گا۔ سحرش غصے میں بھری حویلی کے ذہن میں آئی جہاں موئز کھڑا تھا۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو موئز خانزادہ؟ موئز نے سکون سے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم میری بیوی ہو۔ یہ جملہ سن کر سحرش کا خون کھولنے لگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، یہ نکاح زبردستی تھا اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ موئز نے قدم آگے بڑھایا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اگر واقعی نفرت کرتی ہو تو کیوں تمہاری آنکھیں میرے بغیر بے چین ہو جاتی ہیں؟ کیوں جب میں قریب آتا ہوں تو تم کانپنے لگتی ہو؟ کیوں تمہارے دل کی دھڑکنیں میری موجودگی میں تیز ہو جاتی ہیں؟ سحرش نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موئز دھیرے سے مسکرایا اور کہا، یہ محبت نہیں جنون ہے سحرش، اور یہ جنون تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ سحرش تیزی سے وہاں سے چلی گئی مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا دل اب جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سحرش ساری رات جاگتی رہی تھی، اس کے بغیر ایک پل گزارنا مشکل لگ رہا تھا۔ کیا واقعی میں اس کے عشق میں گرفتار ہو رہی ہوں؟ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر سحرش کے دل میں بیداری بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ محبت نہیں ہو سکتی، مگر اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں بار بار گونج رہا تھا اور اس سوال کا جواب بہت جلد اسے ملنے والا تھا۔ گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ کیا واقعی میں موئز سے محبت کرنے لگی ہوں؟ یہ سوال اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات سب کچھ بدلنے والا ہے۔ سحرش ابھی اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فراز خان کھڑا تھا۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سحرش نے سخت لہجے میں کہا۔ فراز اندر آیا اور دھیرے سے بولا، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ سحرش نے حقارت سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ واقعی؟ فراز نے طنزیہ ہنسی۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ معیز خانزادہ کیا کر رہا ہے؟ سحرش نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ فراز آہستہ سے آگے بڑھا۔ معیز تمہیں صرف ایک ضد کی طرح دیکھتا ہے۔ وہ تمہیں جیتنے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے، مگر اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ سحرش کے دل میں ایک پل کے لیے بے یقینی کا احساس جاگا، مگر اس نے فوراً اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ تم مجھ پر یہ سب کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ فراز نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم معیز سے الگ ہو جاؤ، وہ تمہارے قابل نہیں۔ سحرش نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہارے الفاظوں پر یقین نہیں ہے، اور نہ ہی تم پر۔ واقعی؟ تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر فراز وہاں سے چلا گیا اور سحرش کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب چھوڑ گیا۔ اگلی صبح حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ معیز خانزادہ غصے میں بھرا ہوا تھا اور پوری حویلی کے ملازمین کو سختی سے حکم دے رہا تھا، مجھے سحرش چاہیے، ابھی کے ابھی۔ سحرش اس وقت اپنے کمرے میں تھی، فوراً باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ معیز کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تم کہاں گئی تھی سحرش؟ سحرش چونک گئی۔ میں کہیں نہیں گئی۔ جھوٹ مت بولو، معیز نے سختی سے کہا۔ جھوٹ مت بولو، معیز نے سختی سے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کل رات حویلی سے باہر نکلی تھی اور کسی سے ملاقات کر رہی تھی۔ سحرش کو ایک دم احساس ہوا کہ یہ فراز کی سازش ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں کہیں نہیں گئی تھی، مگر معیز کے چہرے پر بے اعتباری تھی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ جملہ سن کر سحرش کو عجیب سا دکھ ہوا۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا معیز، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ فراز کے ساتھ تمہاری تصویریں میرے سامنے پڑی ہیں۔ یہ سنتے ہی سحرش کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ سب سازش ہے معیز، فراز تمہیں مجھ سے بدظن کرنا چاہتا ہے۔ مگر معیز کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا۔ تم نے میرا یقین توڑ دیا نازش، تم نے میرا یقین توڑ دیا سحرش۔ یہ کہتی اس نے دروازے پر زور سے مکہ مارا اور وہاں سے چلا گیا۔ سحرش وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد۔ کیا یہ محبت واقعی نفرت میں بدل جائے گی؟ سحرش جانتی تھی کہ اب اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو وہ معیز کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور معیز کے پیچھے گئی جو اب حویلی کے بیرونی دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ معیز نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پہلے سی شدت نہیں تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ثبوت؟ سحرش نے فوراً کہا، میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ یہ سب فراز کی چال تھی۔ معیز چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے سر ہلا کر بولا، تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں سحرش۔ اگر تم سچ بول رہی ہو تو میں خود اس فراز کا انجام لے کر آؤں گا۔ سحرش نے آنکھوں میں عزم کے ساتھ کہا، میں سچ کے سوا کچھ نہیں جانتی اور میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہوں گی معیز۔ یہ جملہ سن کر معیز چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں سحرش، کہ تمہاری نفرت محبت میں بدل رہی ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، مگر سحرش کا دل ایک عجیب سکون سے بھر گیا۔ میں اب اس محبت کو ختم نہیں ہونے دوں گی۔ سحرش جو خود کو ہمیشہ معیز کی قید میں ایک بے بس عورت سمجھتی آئی تھی، آج کسی اور جذبے کے ساتھ جاگی تھی۔ یہ محبت تھی یا شاید پہلی بار اس نے معیز کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک فیصلہ کرنا بھی باقی تھا۔ معیز خانزادہ، میں تمہیں سچائی ثابت کر کے رہوں گی۔ یہ جملہ سحرش کے دل میں بار بار گونج رہا تھا۔ اس نے اگلی صبح اپنے کمرے میں بینا کو بلایا اور سیدھے لہجے میں کہا، بینا سچ بتا، یہ سب کس کے کہنے پر ہوا؟ بینا نے گڑبڑا کر نظریں چرائیں، مگر سحرش کی تیز آنکھوں کے سامنے اس کا جھوٹ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا۔ سحرش، یہ سب فراز کی سازش ہے۔ سحرش نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں جانتی تھی فراز نے معیز کو میرے خلاف کرنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ معیز کو کیسے یقین دلایا جائے۔ اگلی صبح سحرش معیز کے پاس گئی۔ معیز اس وقت حویلی کے بڑے صحن میں کھڑا تھا جہاں چند ملازم بھی موجود تھے۔ معیز نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، کیا تمہیں ثبوت مل گیا؟ سحرش نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، یہ بینا تمہارے سامنے سچ بتائے گی۔ بینا جو خوفزدہ تھی معیز کے سامنے سر جھکا کر بولی، معیز بھائی، سحرش بے قصور ہے، فراز نے جان بوجھ کر یہ سازش کی تھی۔ معیز کے چہرے پر سختی بڑھ گئی۔ فراز خان،
اس نے دانت پیسے، میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کرے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے موئز، میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، سہرش نے کہا۔ موئز نے چند لمحے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، تم نے میرا یقین بحال کر دیا سہرش۔ یہ جملہ سنتے ہی سہرش کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی اس نے مجھ پر اعتبار کرنا شروع کر دیا ہے؟ تم میری قیدی نہیں ہو، تم میری محبت ہو۔ اس رات جب سہرش اپنے کمرے میں تھی، دروازہ ہلکے سے کھلا۔ موئز اندر آیا۔ اب تمہیں کوئی شکایت تو نہیں سہرش؟ سہرش نے نظریں جھکا کر آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں۔ موئز نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ پہلی بار تم نے میرا یقین بحال کیا ہے سہرش۔ اس کے دل میں بھی دھڑکنیں تیز تھی۔ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ تم مجھے قبول نہیں کرو گی، مگر آج تم نے میرے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ کیا یہ نفرت ہے سہرش، یا یہ کچھ اور ہے؟ سہرش نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے بولی، میں تمہاری قیدی نہیں، میں تمہاری محبت ہوں۔ یہ سنتے ہی موئز کے چہرے پر ایک ایسی چمک آئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ آخر کار تم نے مجھے اپنا مان لیا، یہ کہہ کر اس نے سہرش کو قریب کر لیا، اور اس لمحے سہرش نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا۔ رات کے آخری پہر جب سب خاموش ہو گئے، سہرش نے ایک آخری بار آسمان کی طرف دیکھا۔ یہی وہ رشتہ تھا جسے میں زبردستی سمجھتی تھی، مگر حقیقت میں یہ میری محبت بن چکا ہے۔ محبت کی وہ زنجیر جسے میں کاٹنا چاہتی تھی، دراصل وہی زنجیر ہی میرا سہارا بن چکی ہے۔ موئز اور سہرش کے درمیان ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھی۔ سہرش جو کل تک موئز سے نفرت کرتی تھی، آج خود اس کی محبت کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ حویلی میں سب کچھ پہلے سے زیادہ پرسکون لگ رہا تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہا، کیونکہ فراز خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ فراز جو موئز سے ہمیشہ حسد کرتا آیا تھا، آج اپنی ہار برداشت نہیں کر سکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موئز خانزادہ کو ہر چیز مل جائے اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں؟ اگر سہرش میری نہیں ہو سکتی تو میں اسے موئز کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک ایسا کھیل رچایا جو سب کچھ برباد کر سکتا تھا۔ اگلی صبح جب موئز اپنے کمرے میں آیا تو سہرش وہاں نہیں تھی۔ وہ پوری حویلی میں بھاگتا رہا، سب سے پوچھتا رہا، مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ سہرش کہاں گئی؟ وہ تو رات کو اپنے کمرے میں تھی، پھر اچانک کہاں جا سکتی ہے؟ کیا یہ کسی کی سازش ہے؟ اور پھر اچانک ایک نوکر دوڑتا ہوا آیا اور ہاتھ میں ایک خط تھا۔ موئز نے فوراً خط کھولا، اور جیسے ہی اس نے پڑھا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگر اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اکیلے آؤ، فراز خان۔ موئز خانزادہ کے لیے پہلا موقع تھا جب اس کے ضبط کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ فراز نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے گاڑی نکالی اور بغیر کسی کو بتائے وہاں پہنچا جہاں اسے فراز نے بلایا تھا۔ یہ ایک پرانی ویران حویلی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، اور جو منظر اس نے دیکھا اس کی برداشت کے آخری کنارے کو بھی توڑنے کے لیے کافی تھا۔ سہرش زنجیروں میں جکڑی ہوئی زمین پر پڑی تھی، اور اس کے سامنے فراز کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آخر کار تم آ ہی گئے۔ موئز نے اپنی بندوق نکالی، مگر فراز نے قہقہ لگا، یہ بندوق چلانے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ تمہاری بیوی میری قید میں ہے۔ سہرش نے کمزور آواز میں کہا، موئز مت آنا ان کے جھانسے میں۔ مگر موئز نے اسے ایک نظر دیکھا، اور اس کی نظروں میں صرف ایک ہی بات تھی، تم میری ہو اور میں تمہیں بچا کر لے جاؤں گا۔ فراز نے موئز کو غصے سے دیکھا، تم نے ہمیشہ مجھ سے سب کچھ چھینا ہے موئز، مگر آج میں تمہاری دنیا ہی برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بندوق نکالی، مگر موئز تیزی سے آگے بڑھا اور ایک ہی لمحے میں فراز کے ہاتھ سے بندوق چھین کر اسے زمین پر دے مارا۔ میں تمہیں معاف کر سکتا تھا، مگر تم نے میری محبت کو نشانہ بنایا فراز۔ فراز نے خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر موئز نے اس کے سینے پر بندوق تان لی۔ یہ تمہاری آخری غلطی تھی فراز۔ ٹھا ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ فراز کے مرنے کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ موئز اور سہرش کی زندگی میں اب سکون آ چکا تھا۔ سہرش جو پہلے خود کو قیدی سمجھتی تھی، آج اپنی مرضی سے اس قید میں رہنا چاہتی تھی۔ ایک ایسی عجیب کہانی ہے جہاں زبردستی کا نکاح سچائی میں بدل گیا۔ یہ سوال اکثر اس کے دل میں آتا تھا، مگر وہ خود اس کا جواب جانتی تھی۔ یہ محبت ہے، وہ محبت جو نفرت کے راستے سے گزرتی ہوئی اس کے دل کے سب سے خالص حصے میں اتر چکی تھی، قریب مگر پھر بھی دور۔
ایک رات چاندنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر تھی۔ حویلی کے صحن میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور سحرش خاموشی سے معیز کے انتظار میں کھڑی تھی۔ یہ شخص کیوں اب بھی مجھے الجھا دیتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا، مگر تبھی اسے معیز کی آہٹ سنائی دی۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے سحرش کامران؟ معیز نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ سحرش نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کسی کا نہیں، معیز ہلکا سا مسکرایا۔ جھوٹ بولنے کی تو کوشش مت کرو، تم جانتی ہو میں تمہارے دل کا حال تمہاری آنکھوں سے پڑھ لیتا ہوں۔ سحرش نے فوراً نظریں جھکا لی، مگر معیز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سحرش، اب بھی تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں تم سے دور نہیں جا رہی، وہ آہستہ سے بولی، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ پھر کیا کر رہی ہو؟ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی۔ معیز نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کس بات کا یقین سحرش؟ کہ تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو، یا اس بات کا کہ تمہیں میری محبت قبول ہے؟ سحرش کے ہونٹ ہلے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ بولی کیوں نہیں؟ معیز نے شرارت سے پوچھا۔ کیونکہ میں خود نہیں جانتی۔ یہ سن کر معیز نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں سحرش۔ پھر وہ اور قریب آیا۔ یہی تو میری سب سے بڑی جیت ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے محبت کا احساس جاگ چکا ہے، مگر تم ابھی بھی خود کو دھوکہ دے رہی ہو۔ سحرش نے جھٹکے سے نظریں اٹھائیں۔ یہ دھوکہ نہیں ہے معیز، یہ بس کیا؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس چیز کا؟ اس محبت سے، تم سے، تمہارے وجود سے، کیونکہ میں نے خود کو ہمیشہ ایک مضبوط عورت سمجھا ہے، مگر تمہارے سامنے میں کمزور پڑ جاتی ہوں۔ معیز کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ یہ کمزوری نہیں ہے سحرش، یہ محبت ہے، قربت کا لمحہ۔ سحرش پلٹ کر جانے لگی، مگر معیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ معیز، وہ گھبرا گئی۔ اب اور انکار مت کرنا، معیز نے آہستہ سے کہا۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی سحرش، تم مجھے چاہنے لگی ہو۔ یہ سچ نہیں ہے، سحرش نے نظریں چرائیں۔ یہی تو سچ ہے۔ معیز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور یہ سچ تم خود کو جتنی جلدی قبول کر لو اتنا ہی بہتر ہوگا۔ سحرش نے جھٹکے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو پیچھے کیا۔ مجھے وقت چاہیے، معیز مسکرایا۔ میں نے تمہیں جیتنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے سحرش، تمہیں سمجھنے کے لیے بھی انتظار کر سکتا ہوں۔ محبت کی آزمائش، لیکن کیا یہ محبت اتنی آسانی سے اپنی تکمیل تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ کہانی میں ابھی ایک آخری موڑ آنا باقی تھا۔ اگلی صبح جب سحرش باغ میں ٹہل رہی تھی، ایک نوکر دوڑتا ہوا آیا۔ بی بی جی، کوئی باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کون؟ وہ خود کو پولیس کا آدمی کہہ رہا ہے۔ سحرش حیرت سے آگے بڑھی، مگر جو منظر اس نے دیکھا اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے ایک پولیس افسر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت۔ یہ کون ہے؟ سحرش نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہی تو جاننا باقی ہے بی بی جی، افسر نے کاغذات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ خاتون دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ معیز خانزادہ کی بیوی ہے۔ کیا؟ سحرش کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر اس عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے سحرش، اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور یہ نکاح نامہ ہے۔ یہ سن کر سحرش کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیا یہ معیز کی کوئی پرانی کہانی ہے یا پھر کوئی نیا دھوکہ؟ یہ جاننے کے لیے اسے خود معیز کا سامنا کرنا تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر جیسے سکتہ طاری ہوا۔ ہوا کی سرسراہٹ بھی سحرش کے کانوں میں طوفان کی مانند گونج رہی تھی۔ سامنے کھڑی عورت، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ معیز خانزادہ کی بیوی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، سحرش کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ پولیس افسر نے گہری سانس لے کر کاغذات آگے بڑھائے۔ یہ نکاح نامہ بالکل اصلی لگتا ہے۔ سحرش کے ہاتھ لرز گئے۔ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اسے خود معیز کا سامنا کرنا تھا۔ معیز خانزادہ، یہ کون ہے؟ سحرش جیسے طوفان کی طرح حویلی میں داخل ہوئی اور سیدھا معیز کے کمرے کی طرف گئی۔ معیز، اس کی آواز میں گہری شدت تھی۔ معیز، جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، چونک کر پلٹا۔ کیا ہوا؟ سحرش نے غصے سے نکاح نامہ اس کے سامنے پھینک دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ معیز نے حیرت سے کاغذ اٹھایا۔ یہ کہاں سے آیا؟ پولیس اسے لے کر آئی اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔
وہ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ بکواس ہے۔ تم مجھ پر یقین کرتی ہو نا سحرش؟ کیا واقعی میں تم پر یقین کر سکتی ہوں موئس؟ سحرش کی آواز لرز رہی تھی۔ یا یہ سب کچھ میرے ساتھ ایک نیا دھوکہ ہے؟ موئس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں جھوٹے وعدوں میں باندھ کر کسی اور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں؟ تو پھر یہ نکاح نامہ کہاں سے آیا؟ مجھے نہیں معلوم، موئس نے دانت پیسے۔ مگر ایک بات صاف ہے، یہ کوئی نئی چال ہے، سحرش کا فیصلہ۔ سحرش کے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا۔ اگر تم سچ بول رہے ہو تو ثابت کرو۔ تمہیں میرے سچ کا یقین نہیں؟ یہ بھروسے کی بات نہیں ہے موئس، یہ میرے دل کی بات ہے۔ موئس نے آہستہ سے کہا، تمہیں جواب چاہیے؟ تو پھر چلو اس عورت کا سامنا کرتے ہیں۔ سچ سامنے آ گیا۔ جب وہ دونوں حویلی کے صحن میں پہنچے تو وہ عورت ابھی بھی وہاں کھڑی تھی۔ موئس نے سخت لہجے میں کہا، تم کون ہو اور یہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ عورت نے مسکرا کر جواب دیا، میرا نام نیلم ہے اور میں تمہاری پہلی بیوی ہوں۔ سحرش کا دل ایک پل کو جیسے رک سا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، موئس کی آواز میں غصہ تھا۔ میں نے تو تمہیں کبھی دیکھا تک نہیں۔ نیلم نے ہلکی سی ہنسی۔ واقعی تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ اور پھر اس نے ایک اور کاغذ آگے بڑھایا۔ یہ نکاح تمہارے والد کے کہنے پر ہوا تھا جب تم بیرون ملک تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ سحرش کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ سحرش کی آخری آزمائش۔ سحرش نے آہستہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر موئس نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سب بکواس ہے سحرش، نیلم نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ بکواس؟ تو پھر یہ نکاح نامہ کیسے وجود میں آیا؟ موئس نے گہری سانس لی۔ سب کچھ فراز کی باقیات ہیں۔ وہ مرتے مرتے بھی مجھے برباد کرنا چاہتا تھا۔ سحرش نے تیز لہجے میں کہا، اگر یہ سچ ہوا تو؟ اگر یہ سچ ہوا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا سحرش۔ یہ سن کر سحرش کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے یقینی چھا گئی۔ اگر تم مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ موئس نے آہستہ سے کہا، محبت صرف قید میں رکھنے کا نام نہیں سحرش، محبت میں کبھی کبھی چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ آخری سچائی۔ موئس نے نکاح نامے کے مکمل تحقیقات کروانے کا فیصلہ کیا۔ 3 دن بعد رپورٹ سامنے آ گئی، یہ نکاح جعلی تھا۔ یہ سن کر سحرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب ایک جھوٹ تھا۔ موئس نے اس کے قریب آ کر کہا، کبھی کبھی محبت کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے سحرش۔ سحرش نے نظریں جھکا کر کہا، اور میں نے تم پر شک کر کے غلطی کی؟ موئس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، تمہارا حق تھا، مگر اب کیا؟ تمہیں میرا یقین ہے؟ سحرش نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ ہاں، اور اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ حویلی کی راتیں ایک بار پھر پرسکون ہو چکی تھی، مگر سحرش اور موئس کی محبت ابھی بھی آخری امتحان سے گزر رہی تھی۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک چیز باقی تھی، محبت کی سچائی کو قبول کرنا۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا؟ سحرش، تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ موئس اور سحرش حویلی کے بڑے صحن میں کھڑے تھے۔ اب سب کچھ واضح ہو چکا ہے موئس، مجھے تم پر یقین ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی موئس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ کیا واقعی؟ ہاں، سحرش نے نظریں جھکائیں، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار وہ یقین تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ موئس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور پھر ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ یہ سوال سنتے ہی سحرش کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ محبت؟ ہاں سحرش، میں تمہیں زبردستی نہیں جھکانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم خود یہ قبول کرو۔ کیا واقعی مجھ سے محبت کرتی ہوں؟ یہ سوال سحرش کے دل میں گونج رہا تھا، مگر جواب تو وہ خود جانتی تھی۔ قربت کے لمحے۔ چاندنی رات میں موئس نے آہستہ سے سحرش کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کیا تم جانتی ہو سحرش کہ میں نے کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں دی جتنی تمہیں دی ہے؟ سحرش نے نظریں چرائیں، مگر دل سے یہ الفاظ سیدھا اس کی روح میں اتر گئے تھے۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے جنگ کی، مگر میں نے کبھی تمہیں ہارنے نہیں دیا۔ موئس نے آہستہ سے سرگوشی کی، تمہیں زبردستی حاصل کر سکتا تھا، مگر میں نے انتظار کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود میری بنو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سحرش کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں نفرت کی جگہ ایک نیا جذبہ ابھر چکا تھا۔ کیا یہ محبت تھی؟ سحرش نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر آہستہ سے کہا، ہاں موئس، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی موئس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی وہ بیش قیمت تھی۔
آخر کار تم نے قبول کر ہی لیا، پہلا لمس جو سب کچھ بدل دے گا۔ سحرش ابھی بھی اس حقیقت کو قبول کر رہی تھی جب معیز نے آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب تو مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی سحرش۔ مجھے کہیں جانا بھی نہیں معیز۔ یہ الفاظ سنتے ہی معیز نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو اٹھایا۔ یہ جو تمہارے چہرے پر سرخی آ رہی ہے نا، یہ شرم ہے یا محبت؟ سحرش نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ محبت اور شاید تھوڑی سی شرم۔ یہ سنتے ہی معیز نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہی میری جیت ہے سحرش، میں نے تمہیں زبردستی نہیں محبت سے جیتا ہے۔ نئی زندگی کا آغاز۔ اگلی صبح سحرش جب جاگی تو اسے احساس ہوا کہ آج پہلی بار وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی ہے۔ یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسا جذبہ ہے جو مجھے کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنا رہا ہے۔ معیز نے آہستہ سے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، کیا تم سوچ رہی ہو کہ یہ سب حقیقت ہے یا خواب؟ سحرش نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں۔ معیز نے آہستہ سے اس کی انگلیاں تھامی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ سحرش نے نرمی سے کہا، اب میں تم سے کبھی دور نہیں جاؤں گی معیز۔ محبت کی تکمیل۔ یہ کہانی نفرت، غرور، طاقت اور زبردستی سے شروع ہوئی تھی، مگر آخر میں محبت نے سب کچھ جیت لیا۔ محبت وہ زنجیر ہے جس میں قید ہونے کے بعد آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ معیز نے آہستہ سے سحرش کو اپنی باہوں میں لیا اور کہا، یہی میری سب سے بڑی جیت ہے سحرش، کہ میں نے تمہیں قید میں نہیں محبت میں پایا ہے، اور میں نے تمہیں نفرت میں کھو کر محبت میں پایا ہے۔ سحرش نے آہستہ سے کہا، اور یہی تھا محبت کی سب سے بڑی جیت۔ سحرش تم خوش ہو؟ معیز نے سحرش کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے پوچھا، جبکہ وہ حویلی کی چھت پر کھڑے دور نیلے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، سحرش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا دل کسی کے لیے اس طرح دھڑک سکتا ہے۔ معیز نے شرارتی مسکراہٹ سے کہا، تو پھر اب تم میری ہو مکمل طور پر؟ سحرش نے ہلکی سی ہنسی، ہاں، مگر ایک شرط پر۔ معیز نے حیرت سے پوچھا، کون سی شرط؟ یہی کہ اب ہماری زندگی میں کوئی اور طوفان نہیں آئے گا۔ یہ سنتے ہی معیز نے ہلکی سی آہ بھری، کاش میں یہ وعدہ کر سکتا سحرش، مگر زندگی ہمیشہ آزمانا چاہتی ہے۔ ہم کب ایک عام زندگی جی سکیں گے؟ معیز نے اس کے چہرے کو چھوا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سحرش۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، اور میں تمہیں کبھی چھوڑنے والا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سحرش کو اپنے قریب کر لیا۔ اب کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اور معیز جو صرف زبردستی کا قائل تھا، آج پہلی بار محبت کی سچائی کو سمجھ چکا تھا۔ یہی محبت کی سب سے بڑی جیت تھی۔